مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہوا چلی، ہوا سے پانی کے اندر لہریں پیدا ہوئیں، موجیں پیدا ہوئیں. ان موجوں کے اندر ایک بلبلہ پیدا ہوا اور تھوڑی سی دیر کے بعد وہ بلبلہ پھٹا اور اس کے اندر سے خشکی نکلی، اور وہ خشکی آہستہ 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 پھیلنا شروع ہو گئی، پھیلتی گئی پھیلتی گئی، اور ایک زمین کا ٹکڑا وجود کے اندر آیا. لیکن پانی کے اوپر جیسے کسی پھٹے کو رکھ دیتے ہیں، کسی چیز کو رکھ دیتے ہیں تو وہ ہلتی ہے، ایسے زمین ہلتی تھی. اللہ رب العزت نے کیلوں کے طور پر اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑا. والجبال اوتادا، اللہ نے ان کو گاڑ دیا، مضبوط کر دیا. جتنے پہاڑ ہمیں اوپر نظر آتے ہیں اس سے کئی گنا پہاڑ زمین کے اندر ہوتے ہیں، کئی گنا پہاڑ. جیسے کیل لکڑی کے اوپر تھوڑی سی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن لکڑی کے اندر بہت زیادہ گڑی ہوئی ہوتی ہے. اوپر تو کیل کی صرف جو اوپر کی ٹوپی ہے وہ نظر آ رہی ہے، باقی پوری کی پوری کیل اندر ہے. پہاڑ جو ہمیں اوپر نظر آ رہے ہیں یہ تو اس ٹوپی کی مانند ہیں جو کیل کے اوپر ہوتی ہے، اوپر کا سرا. باقی مکمل کیل اندر ہوتی ہے. اسی طرح سارے کے سارے پہاڑ یہ مکمل اندر ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑا، اور جہاں پر وہ بلبلہ اٹھا تھا وہ زمین کا وسط ہے، بیچ ہے. وہاں پر آج اللہ کا گھر بیت اللہ واقع ہے، جس کی طرف سارے کے سارے مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے پر ہوں نماز پڑھتے ہیں تو ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے. وہ زمین کا سینٹر ہے، زمین کا درمیان ہے، بیچ ہے زمین کا. تو اللہ رب العزت نے اس طرح زمین کو وجود دیا اور یہ آہستہ آہستہ پھیلتی رہی، اور 7 بر اعظم وجود کے اندر آئے، جن میں سے 6 بر اعظم کے اوپر تو آبادی ہے. 7واں بر اعظم انٹارکٹ کا وہ آبادی سے خالی ہے کہ وہ پورا کا پورا برف ہے. اس کے پہاڑ بھی برف کے، اس کے دریا بھی برف کے، اس کے پورے سمندر بھی برف کے. سمندر کے اوپر انسان چل سکتا ہے کیونکہ اوپر برف ہے. وہاں پر بہت تیز سردی، کوئی رہ نہیں سکتا. اور سب سے بڑا بر اعظم ہے لیکن آبادی سب سے تھوڑی ہے، بہت چند 100 کے اندر آبادی ہے پورے بر اعظم کی. تو اس زمین کے اوپر اللہ نے جو ہے پہاڑ بنائے، درخت بنائے اور صحرا بنائے، کوہستان، پرکستان، نخلستان، آبشاریں، وادیاں، چمن، بہاریں، انسان، حیوان، چرند، پرند، ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر پیدا کیا. لیکن یہ زمین بہت چھوٹی سی ہے، زمین کے اوپر جو خشکی ہے بہت کم ہے. اس زمین کے اوپر پانی بہت زیادہ ہے. جیسے ایک چیز کے 4 حصے کر لیں، ان 4 میں سے صرف 1 حصہ خشکی ہے، باقی 3 حصہ پانی ہے. اور خشکی کی مخلوقات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ہر سردیاں آتی ہیں اس میں علیحدہ علیحدہ کیڑے مکوڑے نظر آنا شروع ہوتے ہیں. جو ہماری عمر 30 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، کبھی ایسا ہم نے کیڑا نہ دیکھا ہوگا. اور جب گرمیاں آتی ہیں تو اس وقت عجیب و غریب اور کیڑے نظر آتے ہیں، وہ بھی ہم نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے. یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے 18,000 سے بھی زیادہ مخلوقات پیدا کی ہیں. ابھی تو ہم خشکی کی مخلوقات کو شمار نہیں کر سکے، جو طری کی مخلوقات ہیں ان کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پانی کے اندر اور بھی بہت بڑی بڑی، سب سے بڑی مخلوقات پانی کے اندر رہتی ہیں. اور مخلوق میں جو انسانی آنکھ کو نظر آتی ہیں ان میں سب سے بڑی
جو مخلوق ہے حجم کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے وہ مچھلی ہے، جو ہمارے بڑے بڑے بحری جہازوں کو ایک پر سے اٹھا کر پھینک کر مار دیتی ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق